اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبیدہ کی یہ دعا قبول کی اور زبیدہ نے یہ 26 کلومیٹر لمبی یہ نہر بنوائی تھی۔ یہ وادی نعمان ہے۔ آپ طیف کی طرح جائیں گے، طیف کی طرف تو آگے بہت سارے پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، اور وہاں پر دریائے حبہ، یہ مصر اور عراق سے یہ دریا آتا تھا۔ اس کا پانی اور بارشوں کا پانی ان پہاڑوں سے اسی جگہ پر اکٹھا ہوتا جو وادی نعمان ہے وہاں پر، تو وہاں سے لے کر یہ میدان عرفات، مزدلفہ اور مینا تک یہ نہر جاتی تھی۔ تو یہ وہاں سے پانی آتا تھا 5 ذی الحج سے لے کر 20 ذی الحج تک، اس نہر کا پانی۔ اور زبیدہ نے اپنے اعلان کیا تھا کہ جو لوگ اس نہر کو بنائیں گے اس کی ایک دن کی مزدوری 1 ٹکا ہوگا، یعنی اس وقت کا ایک سکہ، سونے کا ایک سکہ تھا جو اس وقت دینار تھے، درہم تھے، سونے کا ایک سکہ ایک آدمی کو ملے گا ایک دن کے لیے، تو وہ بہت بڑی رقم تھی اس وقت کی۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کام کے لیے حامی بھر لی تھی، کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ نہر آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف آئے گی، یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ سرخ کلر کی نہر ہے، یہ نہر زبیدہ ہے۔ یہ پہاڑ کے بالکل ساتھ جو یہ دیوار ہے، یہی نہر زبیدہ کی دیوار ہے۔ اب یہ نہر ختم ہو چکی ہے، 50 سال ہو گئے اس نہر کو ختم کیے ہوئے۔ جب سے پانی دریافت ہوا ہے، انہوں نے پانی زمین سے نکالنا شروع کیا، 2 دن سے یہ نہر ختم کر دی گئی ہے۔ یہ نہر زبیدہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف پہاڑ کے ساتھ ساتھ جو یہ نہر آ رہی ہے، یہی دیوار جو ہے یہ نہر زبیدہ کی دیوار ہے۔ اب اس نہر کو ختم کر دیا گیا، لیکن نشانی کے طور پر یہ نہر موجود ہے۔ تو ایک دن زبیدہ کا گھر والا سویا ہوا تھا، خواب دیکھتے دیکھتے کیا کہ وہ جنت میں ہے، جنت میں ایک نہر دیکھ رہا ہے جس کے کنارے ہیرے جواہرات کے بنائے گئے ہیں، اور اس کا پانی اتنا شفاف اور میٹھا ہے کہ اس نے زندگی میں ایسا کبھی پانی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو زبیدہ اس پانی سے وضو بھی کر رہی ہے، اس کو پی بھی رہی ہے، نہر زبیدہ۔ تو صبح ہوتے ہی تو اس نے زبیدہ کو بشارت دی کہ زبیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری نیکی قبول کر لی ہے، جو تو نے نہر اللہ کی مخلوق کے لیے بنائی تھی، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک نہر عطا کر دی ہے جس کی خوبصورتی بہت زیادہ تھی۔ تو پیارے حجاج کرام، جو انسان اللہ کے مخلوق کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے کہ ان کی خدمت کرتا ہے اللہ کی مخلوق کی، تو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ایک بورڈ آپ کو نظر آئے گا، گاڑی کے بالکل ساتھ ہے۔ اگر آپ کو اوپر سے شیشے میں سے نظر آتا ہے تو بہتر ہے، یہ سلیٹی کلر کا ہوگا، گرے کلر کا یہ بورڈ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم حدود عرفات میں داخل، حدود مزدلفہ میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے بورڈ نظر آئے گا، بورڈ جیسے ختم ہوگا ہم حدود مزدلفہ میں داخل ہو جائیں گے۔ مزدلفہ میں حجاج کرام 10 ذی الحج کی رات کو قیام کرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے۔ یہ دیکھیں، یہ بورڈ ہم کراس کر رہے ہیں۔ حجاج کرام 10 ذی الحج کی رات کو یہاں پر قیام کرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، اور جو حجاج کرام پیدل آ جائیں گے، دیکھیں آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف تمام راستے اسی جگہ پر ملتے ہیں۔ حجاج کرام یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہی عرفات سے نکلتے ہیں، جیسے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہاں سے نکلتے ہیں، مغرب اور عشاء اسی مزدلفہ میں آ کے ادا کرتے ہیں، اور اسی میں یہاں پر قیام کرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حجاج کرام مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام کیا تھا۔ اس جگہ پہ مسجد بنائی گئی، مسجد میسر الحرام۔ یہ دیکھیں آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ مسجد آ رہی ہے، مسجد میسر الحرام۔ اس مسجد کی چھت نہیں ہے، یہ فرضی طور پر اس کے اوپر ایک چھت ڈالی گئی ہے۔ جیسے 10 ذی الحج کی رات آتی ہے یہ چھت اتار دی جاتی ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی حجاج کرام رہتے ہیں وہ بھی کھلے آسمان کے نیچے رہتے ہیں۔
اس مسجد محشر الحرام میں یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا مزدلفہ میں، اسی جگہ پر۔ اور یہاں پر چاہے امیر چاہے غریب سب حجاج کرام یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے سوتے، چاہے موسم جیسا بھی ہو، کھلے آسمان کے نیچے سارے حجاج کرام یہاں پر سروں کے اوپر پلاٹوں میں یہاں سوئے ہوتے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے سو جاتے ہیں بغیر پوری شاہ کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ جیسے صبح ہوتی ہے تو یہاں سے حجاج کرام پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں سے کنکر اٹھاتے ہیں، جو یہ آپ کی گاڑی کے دونوں سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے آپ کو پتھر نما نظر آئیں گے کنکر، گاڑی کے دونوں سائڈ پہ آپ کو یہ کنکر نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہاں سے کنکر اٹھاتے ہیں شیطانوں کو لگانے کے لیے۔ جو حجاج کرام 3 دن کنکر لگاتا ہے وہ یہاں سے 49 کنکر لے کے جاتے ہیں، ایک کم 50، اور جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کنکر لگاتے ہیں وہ یہاں سے 70 کنکر لے کر جاتے ہیں۔ یہ آپ کی گاڑی کے دونوں سائڈوں سے یہ کنکر نظر آئیں گے، یہ ایک چنے کی مقدار کے برابر یہاں سے کنکر اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلے دن 7 کنکر بڑے جمرات بڑے شیطان کو لگائے جاتے ہیں، دوسرے دن تینوں شیطانوں کو یہ 7 کنکر لگائے جاتے ہیں، اور تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو 7 کنکر لگائے جاتے ہیں۔ اور کچھ حجاج کرام 3 دن لگانے کے بعد چلے جاتے ہیں ہوٹلوں پہ، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک کے مطابق 4 دن کنکر لگا کر پھر اپنے ہوٹلوں کی طرف جاتے ہیں۔ حجاج کرام 3 دن احرام کی حالت میں رہتے ہیں، 8 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک۔ بڑے شیطان کو کنکر لگانے کے بعد وہ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے بعد پھر بال کٹوا کے پھر احرام اتارتے ہیں۔ اگر جب تک وہ قربانی نہیں کریں گے حجاج کرام بال بھی نہیں کٹوائیں گے اور نہ ہی احرام اتاریں گے، قربانی کرنے کے بعد ہی بال کٹوائیں گے اور احرام اتاریں گے۔ کچھ حجاج کرام 4 دن یہ احرام کی حالت میں رہتے ہیں جن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کے یہ سیدھے ہاتھ پہ آپ کو خیمے نظر آ رہے ہیں، آگے جا کے یہ دونوں سائڈوں پہ یہ خیمے ہوں گے۔ خیمہ پہلے مینا میں لگایا جاتا تھا، لیکن مینا میں جگہ کم پڑنے کی وجہ سے یہ خیمے مزدلفہ کا حصہ بنے ہیں۔ یعنی مینا میں جگہ کم پڑنے کی وجہ سے خیموں کو مزدلفہ کے حصے میں لگایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اللہ کے گھر کا حج ادا کر سکیں۔ یہ آپ کے جو خیمے یہ تمام خیمے کپڑے سے بنائے گئے ہیں۔ جی آگے زیارت تو نہیں بولتے، یہاں پر ابرہ کا لشکر تباہ ہوتا، قرآن جی کی سورۃ فیل میں ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان پر ابابیل بھیجے، کنکر بھیجے، جن کی وجہ سے ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ جیسے یہ پل ختم ہوگی، پل کے بالکل ساتھ آپ کو خالی جگہ نظر آئے گی، وہاں پر ابرہ کا لشکر تباہ ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے چلیں تو جلدی سے چلیں، اگر آپ پیدل آئے تو جلدی جلدی یہاں سے گزریں، اور گاڑی میں ہے تو پھر بھی جلدی سے یہاں سے گزرنا ہے۔ تو یہاں پر استغفر اللہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے عذابوں سے بچائے۔ یہ دیکھیں یہ آپ کی گاڑی کے بالکل سیدھے، یہ دیکھیں جو گھاس وغیرہ یہ خالی جگہ پڑی ہے، یہی یہاں پر ابرہ کا لشکر تباہ ہوا تھا۔ آگے جو ہماری زیارت ہے وہ مقام اسماعیل علیہ السلام ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے تھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ یہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف آئے گا مقام اسماعیل، پہاڑ کے اوپر ایک سفید کلر کا گنبد ہے، اس کے اندر ایک سوراخ ہے، یہاں پر ہم گاڑی روکیں گے تھوڑی دیر کے لیے، آپ خوب اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ مقام اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے آتے، جو ہم قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحج کو، قربانی جو کرتے ہیں وہ انہی کی سنت مبارکہ کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو بچا لیا گیا تھا،
ان کی جگہ دمبا بھیجا گیا تھا جو دمبا ذبح کیا گیا تھا. یہ جو بلڈنگ بنی ہے نا بلڈنگ کے بالکل پیچھے کی طرف دیکھیں یہ سفید کلر کا گنبد ہے. یہ تھوڑا آگے آپ کو نظر آئے گا پیچھے وہ بلڈنگ بنی اس کے بالکل پیچھے کی طرف. یہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے چھوٹا سا گنبد بنایا گیا اس کے اندر سوراخ ہے. چھوٹا سا گنبد ہے اس کے اندر سوراخ ہے. یہ مقام یہ پول کے سیدھے پیچھے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پہ ذبح کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دمبا نازل کیا گیا تھا وہ ذبح ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا گیا تھا. آپ پہلے اپنے بیٹے کو جہاں پر جمرات یعنی شیطان ہے وہاں پر لے کر گئے تو شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا. جہاں جہاں پر وسوسہ ڈالتے گئے وہاں پر آپ ایک پتھر مارتے گئے اس پہاڑ کے اس حصے پر جہاں پر آج جمرات یعنی شیطان ہے. اور آپ کے اسی الٹے ہاتھ پہ دیکھیں ایک خیمے والی بلڈنگ نظر آ رہی ہے. اوپر خیمہ بنایا گیا نیچے بلڈنگ ہے ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں یہ خیمے والی بلڈنگ ہے. یہاں پر اسلامی ممالک کے جتنے بھی صدر وزراء ہے وہ یہیں پر آ کر قیام کرتے ہیں آج کے دنوں میں. پہلے یہ بلڈنگ چھت نما تھی لیکن یہاں کے علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ جب تک آپ خیمے میں نہیں رہیں گے آپ کا حج ادا نہیں ہوگا. اور ساتھ والی جتنی بھی بلڈنگ ہے یہ سیکورٹی کے لیے سیکورٹی انتظامات کے لیے جو یہاں پر پولیس والے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ساتھ والی جو بلڈنگ چھتوں والی بلڈنگ ہے یہ ان کے لیے ہیں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جمرات والی جگہ پہ لے کے گئے تو وہاں شیطان نے جیسے جیسے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا گیا اسی طرح آپ وہاں پر پتھر رکھتے گئے جو آج جمرات ہے جن کو ہم کنکا لگاتے ہیں. کہا آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے بہت ہی پیارا بیٹا ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں ذبح نہ کریں. تو جہاں پر اس طرح کا وسوسہ شیطان نے ڈالا وہاں پر آپ نے ایک پتھر مار کے رکھا تھا تو جہاں پر شیطان یعنی جمرات بنائے گئے تھے. اور آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو ڈبل سٹوری خیمہ نظر آئے گا. یہ ڈبل سٹوری آپ کے سیدھے ہاتھ میں جیسے ہم یہ نیچے اتر کے اوپر کی طرف چڑھیں گے تو یہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں یہ ڈبل سٹوری خیمہ نظر آ رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اسی طرح کے خیمے بنائے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اللہ کے گھر کا حج ادا کر سکیں. یہ ڈبل سٹوری خیمہ ہے. اور آپ کے الٹے ہاتھ پہ لیفٹ سائڈ کی طرف مسجد الخیف ہے جس کے 2 مینار آگے کی طرف ہے 2 پیچھے کی 4 مینار والی یہ مسجد ہے مسجد الخیف. مسجد محشر الرحم مسجد نمرہ مسجد الخیف یہ تینوں مسجدیں پورا سال بند رہتی ہیں صرف حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہیں. یہ دیکھیں یہ مسجد الخیف ہے یہ آپ کے یہ الٹے ہاتھ کی طرف یہ 4 مینار والی مسجد الخیف. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے دنوں پہ اسی جگہ پر قیام کیا تھا یہ مسجد الخیف میں. اور اسی کے ساتھ آگے جب ہے نا 4 منزلہ سٹوری کھڑی ہے بلڈنگ کھڑی ہے 4 منزلہ اس کے اوپر سفید کلر کی چھتری ہے. جو سفید کلر کی چھتری ہے یہ جمرات یعنی شیطان ہے. جو سفید رنگ کی چھتری کھڑی ہے اوپر بلڈنگ کے اوپر جو 4 سٹوری بلڈنگ بنائی ہے 4 منزلہ عمارت ہے. یہی وہ جو پہلی چھتری ہے یہاں پر چھوٹے جمرات چھوٹے شیطان ہے. اور اس کے آگے اسی طرح کی یہ 2 چھتریاں آگے ہیں جو بڑا ہے اور آخر میں سب سے بڑا جمرات یعنی شیطان ہے. یہ 4 سٹوری جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے. اور آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ طرف دیکھیں آپ کو مینا کا خوبصورت منظر آئے گا. خیمے خیمے نظر آئیں گے دور دور تک. اور حجاج کرام ابھی ہمارے آگے والی جو زیارت ہے وہ 15-10 منٹ لگ جائیں گے. تو وہ ہے جبل نور غار ہیرا کی. اس سے پہلے میرے پاس کچھ سامان ہے اگر آپ حاجی بھائی کو چاہیے تو مجھ سے لے سکتے ہیں. ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 2 سنت مبارکہ ہیں. ایک سرما لگانا اور دوسرا خوشبو لگانا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں.
خوشبو میرے پاس ہے امیر عود جو سعودی عرب کی مشہور ترین خوشبو ہے، اور جو سرما ہے وہ اسما سرما ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سرما تھا، یہ آب زمزم اور عرق گلاب سے بنایا گیا ہے۔ اور ایک اجوا کھجور کا صفوف ہے جو اجوا کھجور کی گٹک ہے اس کا بنایا گیا ہے، جو دل، شوگر اور سر درد کے علاوہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ جوڑوں کا درد اس میں ہے، بہت ساری اور بیماریاں اور طریقہ کار بھی اس کے اوپر لکھا گیا کہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو ایک ڈبی جو اجوا کھجور کی ہے وہ آپ کو 10 ریال میں ملے گی، اگر 2 لیں گے تو وہ 15 ریال میں ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ خوشبو لیتے ہیں تو ایک خوشبو آپ کو 5 ریال کی ملے گی، اگر آپ 2 لیتے ہیں تو 3 لیتے ہیں تو وہ 10 ریال میں ملیں گی۔ سرما اگر آپ 1 لیتے ہیں تو وہ 5 ریال میں ملے گا، اگر 3 سرمے لیتے ہیں تو 10 ریال میں ملیں گے۔ آپ اپنے لیے بھی لے کے جا سکتے ہیں، کسی دوستوں کے لیے گفٹ کی ضرورت پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ شغل لمبا کھجور کی گٹک نہیں ہے اس کا یہ ہے جادو شکر دل کے امراض پانی کے ساتھ گرم دودھ ایک چمچ زیتون تیل آپ کے پاس آپ ابھی بول رہے تھے نا کہ جوڑوں کے لیے 10 ریال کا یہ وہ لیں گے 15 ریال کے 2 15 ریال دے دو۔ سرما آپ نے کیا لینا تھا؟ بندے آگے 5 پاکستان پنجاب میں ملتان ہو میں پاکستان میں پنجاب صوبہ پنجاب ملتان